صرف 5 منٹ کا مدرسہ حلقہ وہی کتاب نئی، اور بات کریں گے 14 محرم الحرام کے سبق پر۔ سب سے پہلے فہم قرآن کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں حب مال اور حب جاہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نفسانی بیماریاں یعنی حب مال کی محبت اور حب جاہ اپنے منصب کا جو نشہ ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے، اس کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ حب جاہ انسان میں اس بات کی حرص اور طلب ہو کہ لوگوں پر میرا روب ہو جائے، دبدبہ قائم ہو جائے، لوگ میری عزت کرنے لگیں، مجھے بڑا بنائیں، میری طرف رجوع کریں، میری رائے کو فوقیت دیں۔ یہ آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے نا، ہر شخص اپنے مقام پر بڑا بنا ہوا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، بس لوگ میری واہ واہ کریں۔ اور حب مال سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل میں مال کی محبت گھر کر جائے، اعمال کے مقابلے میں مال کو ترجیح دے، گمان رکھے کہ مال سے میری زندگی بنے گی، اور یہاں تک کہ وہ حرام اور حلال کی تمیز ہی بھول جائے۔ تو ان دونوں سے اگر پناہ مانگنی ہے اور ان دونوں کا علاج کرنا ہے، نفس کی ایسی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ صبر کرنا ہوگا، نماز سے مدد حاصل کرنی ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ آج کی کہ دین کو تباہ کر دینے والی 2 چیزیں ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں گے جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت اور حرص تباہ کر دیتی ہے۔ یعنی مال، حب مال اور بڑائی کی محبت، حب جاہ، یہ 2 چیزیں، بکریوں کا ریوڑ ہونا اور بھوکے بھیڑیوں ہوں، تو شاید وہ اتنا بکریوں کو نقصان نہیں دیں گے جتنا یہ 2 بھوکے بھیڑیے، یعنی ایک بڑائی کی محبت اور ایک حرص، یہ ایمان کو تباہ کر دے گی۔ اگر تحقیق کی جائے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ دین کی تباہی کے یہی 2 سبب ملتے ہیں۔ ابلیس کی گمراہی کا سبب دیکھ لیجئے، حرص تھی۔ حب جاہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے روک دیا، وہ شیطان ہو گیا۔ قارون کو حرص مال نے تباہ کیا، اس نے گمراہ کیا اور تباہ کر دیا۔ تو حب مال اور حب جاہ سے پناہ مانگنے کی دعا بھی سیکھ لیتے ہیں کہ اے اللہ، دنیا کو ہمارا بڑا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا دیجیے گا، دنیا ہمارا مقصد نہ ہو جائے کہ ہر وقت یہی غم سوار رہے، اسی کی فکر رہے، اسی کی ٹینشن میں دن گزر جائے، صرف یہی مطلب ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، میرے گاہک کیسے بڑھیں گے، میرے کسٹمر کیسے بڑھیں گے، نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گی، اور کسی غریب کی، رشتہ دار کی مدد پر دل آمادہ نہ ہوتا، ہر وقت یہی فکر رہتی ہو بس میرا مقام بن جائے، میری حیثیت نمایاں ہو جائے، آخرت اور مرنے کے بعد کے مراحل سے بالکل غفلت ہو جائے، اللہ کا خوف دل سے نکل جائے، تو صرف دنیا کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں، دنیا کے بارے میں سوچنا چاہتے ہوں، دنیا ہی کے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہوں، ایسا نہ رہیں، بلکہ تمام معلومات لیں، تمام علم کی محبت، علم کا سیکھنے کا جذبہ دلوں کے اندر آ جائے کہ موٹے موٹے مسائل جو کہ فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، نماز، غسل، وضو، قرآن کے مسائل صحیح طریقے سے پڑھنا، میراث کے مسائل، رشتہ داروں پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کا بنیادی علم بھی نہ سیکھے انسان، صرف اور صرف دنیا کمانے کی فکروں میں رہے، تو حب مال اور حب جاہ ہمارے دلوں سے یہ بیماری نکل جائے۔ اور اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اس کی نصیحت یہ ہے کہ دونوں نفس کی ایسی بیماریاں ہیں جن کے باعث انسان کی دنیاوی اور آخرت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جو فساد برپا ہوئے ہیں، وہ انہی دونوں بیماریوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، اور دونوں بیماریوں کا علاج اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ نماز پڑھو، نماز سے مدد لو اور صبر کرو، صبر اختیار کرو، اپنی لذات اور شہوت پر قابو حاصل کرو، مال کی محبت گھٹ جائے گی، اگرچہ کہ مشکل ہوتا ہے لیکن عادت بنے گی رفتہ رفتہ، اور عادت پھر عبادت بن جائے گی۔ اور حب جاہ، میرا مقام، میرا رتبہ، میری حیثیت، نماز میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی عاجزی ہے، پستی ہے۔ نماز جب صحیح طریقے سے ادا کرنے کی عادت ہو جائے گی تو ہر وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور پستی کا تصور رہے گا، جس سے تکبر اور غرور اور حب جاہ گھٹ جائے گی۔ تو آج کا سوال سن لیجئے کہ ابلیس اور قارون کی گمراہی کے لیے کیا چیز سبب بنی، اور حب مال و جاہ کا کیا علاج بتایا گیا، اور کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و مقبول فرما رہے، اور پڑھنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔